من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی تعریف فرمائی کہ ان ایمان والوں میں کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا اپنا عہد پورا کر دیا. ان میں سے کچھ اپنا کام پورا کر کے جا چکے, کچھ انتظار میں ہیں, اور ان کے عزائم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی بلکہ وہ انہی عزائم کے ساتھ میدان جنگ میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے دے گا. اور منافقین جنہوں نے پہلو تو اختیار کی, یعذب المنافقین, اللہ تعالیٰ ان منافقین کو عذاب دے گا اگر چاہے گا, او یتوب علیہم, یا ان کی توبہ قبول کر لے گا اور انہیں نفاق سے توبہ کی توفیق دے دے گا. بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والے, رحم کرنے والے. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم, اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو ان کے غصے کی حالت میں لوٹا دیا. آپس میں ایک دوسرے سے لڑکے شدید غصے میں, اتنا مال جو جمع کیا تھا وہ سارا خرچ ہو گیا, اتنا جو لشکر بنا کر آئے وہ سارا ضائع ہو گیا, اتنی جو سفارت کاری کی, اتنے قبائل کو جمع کیا, سب کچھ وہ ساری محنت اکارت ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے اس غصے کی حالت میں ان کفار کو لوٹایا. لم ینالوا خیرا, ان کے ہاتھ کوئی بھلائی بھی نہ لگی. جو کچھ بھی کرنے آئے تھے مسلمانوں کے ساتھ ذلیل و رسوا ہو کر, خائب و خاسر ہو کر چلے گئے, اور آئندہ کے لیے اس بات کا امکان بھی ختم ہو گیا کہ یہ کبھی متحد ہو کر مسلمانوں پر حملہ کر سکے, کیونکہ دل ایک دوسرے سے کٹ گئے اور یہی ہو گیا کہ لڑائی کے درمیان ہی فلاں غداری کر دیتا ہے, فلاں غداری کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی غیبی تدبیر کو مسلمانوں کے لیے غیبی مدد بنایا کہ ایک جھوٹ اور ایک دھوکے کے ذریعے کفار کو آپس میں لڑا کر وہاں سے بھگا دیا, اور اللہ تعالیٰ نے اسے مسلمانوں کے لیے فتح عظیم بنا دیا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحرب خدعۃ, جنگ کا سب سے بڑا اصول دھوکہ ہے. دشمن کو دکھاؤ کچھ اور اس کے ساتھ کرو کچھ. جنگ اسی طرح ہی مسلمانوں کو اس پر فتح ملتی ہے. اگر مسلمانوں کی ساری قوت اور مسلمانوں کی ساری تدبیر کفار کے سامنے آ جائے تو پھر لڑائی طویل ہو جاتی ہے. وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ, اللہ تعالیٰ نے لڑائی کی ذمہ داری بھی اپنے اوپر لے لی. ایمان والوں کو لڑائی کے امتحان میں اور مشقت میں بھی نہیں ڈالا. تھوڑی سی لڑائی ایک دن ہوئی اور اس میں کفار نے زور کیا, مسلمانوں نے دفاع کیا, بس اس سے پہلے اور اس کے بعد ان کفار کو مسلمانوں پر حملے کی جرأت نہ ہوئی, یہ بیٹھے رہے. اللہ تعالیٰ نے لڑائی کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی. وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا, اللہ تعالیٰ قوت والے اور زور والے ہیں. پہلے بھی بار بار یہ بتا چکا کہ جہاد میں بس مومن سے جو چیز مطلوب ہے وہ اس کی استقامت ہے, کہ جیسے بھی حالات ہوں, آگے جیسا بھی دشمن ہو, ہاتھ میں جیسے بھی آلات ہوں, ان کو لے کر بس مسلمان نے میدان میں کھڑے ہونا ہے. آگے کام سارا اللہ کا ہے, اس لیے اللہ نے اس کی نسبت بھی اپنی طرف کی کہ اس سے آگے جو کچھ ہوتا ہے وہ تم نہیں کرتے, وہ اللہ کرتا ہے. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ, نہ قتل تم کرتے ہو نہ کوئی اور کام تم کرتے, سب اللہ کرتا ہے. آگے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لی ہے. چاہے گا تو مسلمانوں کو لڑا کر کفار پر فتح دے دے گا, چاہے تو کفار کو کبھی غلبہ دے دے گا مختلف جو ہے وہ حکمتوں کے ظہور کے لیے, اور چاہے گا تو بغیر لڑائے اللہ تعالیٰ کفار پر مسلمانوں کو فاتح اور غالب کر دے گا. یہ سارا معاملہ آگے اللہ رب العزت کا ہے. مسلمانوں نے وہ شرط پوری کر دی, جو کچھ ان کے پاس تھا اس کو لے کر ہر طرح کے حالات میں وہ میدان میں کھڑے ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے نتیجہ اپنے ہاتھ میں لے لیا. اللہ تعالیٰ قوت والے زور والے, ان کی ہر تدبیر دشمنوں پر غالب رہتی ہے.